بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں آئی ایم ایف کی کچھ باتیں آپ کو بتائی تھی، مگر آئی ایم ایف نے اب جو شرط رکھی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، اور جو ہے راجہ ریاض اس نے کیا بولا ہے اور اس کی کیا اپنی حیثیت مطابق بولا ہے کہ نہیں بولا وہ بتانا ہے۔ احسن اقبال صاحب جو ہیں نون لیگ کے ارسطو جو ہیں اس وقت، ان کے بارے میں بولنا ہے، انہوں نے کیا بتایا۔ ابھی آج ہی ایک سروے آیا ہے این نے 22 مردان کی آج عوام رائے آئی ہے کہ وہاں پہ جو اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہاں پارٹی پوزیشن کیا ہوگی۔ تو یہ پانچوں خبریں آپ کو بتانی ہیں۔ راجہ ریاض کا بیان کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ قبول نہیں کروں گا، عمران خان بلا کر بھی کہیں گے تو بھی ٹکٹ نہیں لوں گا۔ مریم نواز نے ٹکٹ کا کہا تو سوچ سکتا ہوں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمیں ٹکٹ وغیرہ نہیں ملنی، پہلے واویلا مچا دیں، کیونکہ ہماری اوقات تو ہے نہیں اپنا حلقے میں جانے کی۔ تو پی ٹی آئی کی ٹکٹ کون دے گا، تو کس نے دینی ہے، کس نے لینی ہے۔ تو جہاں رہا مریم نواز کا، ان کو پتہ ہے کہ اب واحد یتیم اور مسکین اور پٹی ہوئی پارٹی جو ہے وہ رہ گئی ہے صرف نون لیگ۔ تو نون لیگ کی ٹکٹ ہولڈر بن کے چلیں، کم از کم شہیدوں میں نام تو لکھا لیں گے کہ ہم ٹکٹ ہولڈر تو تھے، چاہے نون لیگ کی تھے، جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، تباہ کیا، برباد کیا، کیونکہ ان کی آج پیٹ پہ لات پڑی ہے، ٹھیک ٹھاک لات ماری ہے ان کو، اور انہوں نے اٹھا کے اسمبلی سے باہر پھینکا پی ٹی آئی نے۔ تو کیونکہ 43 سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی ابھی بھی قومی اسمبلی میں، تو وہ گئے ہیں کیونکہ وہ کچھ عدلیہ عدالت کا کچھ کام باقی تھا، تو وہ نوٹیفیکیشن وغیرہ تھا، تو اس کے سلسلے میں آج وہ گئے ضرور ہیں، مگر انہوں نے کوئی وہاں پہ ایکٹیویٹیز نہیں کی۔ دوسرا ہے کہ آئی ایم ایف کی خبر آپ کو بتا دیں، پاکستان اور آئی ایم ایف میں گیس شعبے کے سیکریٹریٹ پر اتفاق نہ ہو سکا۔ آئی ایم ایف نے وزارت پیٹرولیم کا گیس کے شعبے کا سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان مسترد کرتے ہوئے گیس صارفین کے لیے رعایتی سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یعنی کہ اب جو ہے گیس پہ سبسڈی نہیں ملے گی، اگر گیس پہ نہیں ملے گی تو بجلی پہ نہیں ملے گی، جب بجلی پہ نہیں ملے گی تو مہنگائی تو ہونی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ گیس پیٹرولیم جو ہے ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جب یہ بڑھتی ہیں تو پوری جو ہے سرکل جو ہوتا ہے، اشیاء کا سرکل جو ہوتا ہے، چاہے وہ سبزیوں کا ہے، چاہے پرچون ہے، چاہے ریٹیلر ہے، چاہے وہ بڑی دکانداری ہے، چھوٹی ہے، سب میں اس کے اثرات، منفی اثرات آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر گیس کی سبسڈی ختم ہوتی ہے تو لازمی مہنگائی کا طوفان پھر آنا ہے، گیس بھی مہنگی ہوگی، اور ساتھ پیٹرولیم کی مصنوعات بھی مہنگی ہوں گی۔ یہ ساری سلسلہ اصل میں انہوں نے صرف گیس کا نام اس لیے لیا ہے کہ چلو عوام کو بیوقوف بنا دیں، مگر عوام بیوقوف نہیں بنے۔ گیس کا مقصد یہ ہے کہ پیٹرولیم کی مصنوعات میں جو ہے سبسڈی وہ ختم کی جائے، اس کے اوپر مزید ٹیکس عائد کیے جائیں، یہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے۔ تو ناظرین، چوتھی جو خبر آپ کو بتانی تھی، چھوٹی خبریں اس لیے کہ ٹائم زیادہ ہو جاتا تھا، اس لیے جلدی آپ کو خبریں بتا رہا ہوں۔ احسن اقبال جو ہیں ارسطو ہیں نون لیگ کے، اکثر یہ الٹی سیدھی بولتے رہتے ہیں، ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں بول کے آ رہا ہوں، کس کے بارے میں کیا بولنا ہے، تو وہ بولنا ان کا صرف ان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے بولنا ہے صرف، اور ان کا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ عملی تو یہ کچھ کر نہیں سکتے، تو بول ہی سکتے ہیں۔ تو بولتے بھی ایسے ہیں کہ جس کا سر پاؤں ان کے اپنے گلے پڑ جاتا ہے، سر پہ جوتے بھی انہیں پاؤں سے ان کو جوتے بھی پڑتے ہیں، پھر یہ 100 پیاز بھی کھاتے ہیں ساتھ۔ ایسے اقبال ارسطو صاحب نے کہا ہے کہ جن کو 50 کی کابینہ پر عوام کا غم کھائے جا رہا تھا، آج ان کا بیکاری وزیر اعظم 85 وزیروں کی کابینہ بنائے بیٹھا ہے۔ 300% ادویات مہنگی کر دی، اور اس امپورٹڈ حکومت میں۔ تو ناظرین، ایسے اقبال صاحب نے کہا تھا کہ جب عمران خان کی کابینہ میں 50 وزراء تھے، مگر وہ سارے پورٹ فولیو تھے ان کے پاس، اور پورٹ فولیو پہ کام لیتے تھے، ہر ہفتے بریفنگ ہوتی تھی، بلکہ ڈیلی کہیں وزراء کی بریفنگ ہوتی تھی، تو ہر ہفتے بھی بریفنگ ہوتی، پھر ویکلی وہ فورٹ نائٹلی یعنی 15 روزہ بھی بریفنگ کرتے تھے، وہ پھر منتھلی بریفنگ ہوتی تھی۔ وہ 50 وزراء بریفنگ اپنی دیتے تھے۔ یہاں 80 وزراء ہیں جن کے پاس تقریباً آدھی سے زیادہ کابینہ کے پاس جو ہے وہ پورٹ فولیو نہیں ہے، بغیر پورٹ فولیو کے ہی ہیں، اور سارا پیسہ وہ لوٹ رہے ہیں، موج اڑا رہے ہیں، عوام بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو ان کو اس پر 300% اضافہ ہو گیا ہے ادویات کی قیمتوں میں۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے، اور ایسے اقبال صاحب کو شاید ہوش نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا بیان دے رہا ہوں،
کہ آپ خود ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، اور ہر قسم کا ہر مجرم جو ہے، مجرم کو وزیر بنایا آپ نے. نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی مجرم ہے، جو نگراں جو اس وقت وزیر اعظم ہے، امپورٹڈ وزیر اعظم، اس پہ بھی کیسز ہے. تو اس وقت تو آدھے سے زیادہ کابینہ آپ کی کیسز میں مبتلا ہے، مقدمات میں مبتلا ہے، جو کہ آپ نے NR2 لے کے وہ ختم کیے ہیں. تو ناظرین تیسرا جو ہوا ہے، تیسری جو انہوں نے امپورٹڈ وزیر اعظم نے ایک شوشہ چھوڑا ہے، بلکہ مذاق خیز شوشہ ہے، اور واقعی ہی یہ میں خیال سمجھ سے بالات آ رہا ہے شخص، اور شاید اس کو بھی نفسیاتی مریض کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا رہا ہے. ترکی میں اور اس وقت شام میں جو زلزلے آئے ہوئے ہیں، ابھی بھی جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں وہاں پر. تو یہ امپورٹنٹ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں ترکی میں زلزلے کی وجہ سے اس مہینے نہیں، ان سے اگلے ماہ قرض مانگیں گے. دل تو نہیں کرتا، مجبوری ہے. یعنی کہ وہ قوم جس کو خود کو ضرورت ہے، اس وقت امداد کی، مدد کی ضرورت ہے، یہ اس کے بعد پیسے مانگنے جا رہا تھا. حد ہوتی ہے، بیکاری پن کی بھی حد ہوتی ہے. شاید کوئی بیکاری ہوتا ہے، کہیں موت ہوتی، وہ وہاں بھیک بھی نہیں مانگتا جا کے. جنازہ چلا جائے، شاید اس کے بعد وہ کوئی دوسرے تیسرے دن آ کے کہتا ہے مغفرت کے لیے دعا کے لیے دے دے، کچھ صدقہ دے دے مرنے والے کا. تو یہ تو اس سے بھی کیا گزرا ہے، اس نے تو ایک دن بھی انتظار نہیں کیا. حد ہوتی ہے. ناظرین اب آ جائیں الیکشن جو ہے مردان N22 میں 2023 کا N22 کا وہاں پہ سروے ہوا ہے، ایک نجی ٹی وی چینل نے کیا ہے. اس میں انہوں نے ایک عوامی رائے لی ہے. تو عوامی رائے یہ ہے کہ PTI کی 41% ووٹنگ ہے وہاں پہ، ANP 32% ہے، ادر پارٹیز 16% ہے. تو 11% لوگوں نے کہا ہم نے ووٹ ہی نہیں دینا کسی کو بھی. یہ صورتحال ہے اس وقت مردان 22 میں، جبکہ ان کی حکومت ہے KPK میں، ان کی جو ہے ANP کے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ حکومت ہے. اس کے باوجود بھی وہاں سے یہ برتری ابھی تک نہیں حاصل کر پا رہے ہیں. یہ کس طریقے سے، آپ کو پتہ ہے یہ سروے کس قسم کے ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہوتے ہیں. یہ صاف و شفاف سروے ہوتے ہیں، اس پہ کوئی ایسی مذائقہ نہیں ہوتا. تو ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں. شکریہ.